ویورز یہ ہیں شکور حسین نوری گیٹ سرگودا. وہ کہتے ہیں کہ شریف برادران کے سمدی اسحاق ڈار چند لمحوں میں تماشا بن کے رہ گئے. ایک انٹرویو نے ان کا پول کھول کے رکھ دیا. کیا مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں. ایک انٹرویو میں نہیں، یہ مسلسل دروغ کو جھوٹ در جھوٹ کی پیداوار ہے. یہ پیداواری جھوٹ کی ہے. آج کس منہ سے جب یہ بات کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو، تم پیداوار کس کی ہو؟ تم ہو کون؟ تمہارا آگا پیچھا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور یہ ہر اعتبار سے مطلب صاحبزادی ان کی، آپ تو سمدھی کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتی تھی، کل تک کہہ رہی تھی کہ میرا باہر کیا، میرا تو پاکستان میں کچھ نہیں ہے. اب کیا کچھ نہیں ہے؟ اسحاق ڈار کی وہ جھوٹ غلاظت. اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے کبھی کسی چہرے پہ بیک وقت فرسٹریشن، ڈپریشن، بے شرمی، بے حیائی، ڈھٹائی، پریشانی، بھگدڑ، خوف، یہ ساری چیزیں میں نے کسی چہرے پہ، انسانی چہرے پہ اتنے مختصر سے وقت میں جتنا وہ انٹرویو کا تھا میں نے نہیں دیکھی. مجھے اس کی شکلیں نہیں بھول رہی اسحاق ڈار کی. اور یہ ڈے ون سے ہے، یہ سب جانتے ہیں. اچھا، اب بے حیاؤں کے، بے شرموں کے ساتھ اگر اسی ٹائپ کی کوئی سپورٹ ہو تو وہ بھی ظاہر ہے اسی طرح کے ہوتے ہیں. ادروائز کون سا ڈھکا چھپا کاروبار ہے؟ اچھا، ایٹ لیسٹ یہاں کے تو لوگ، یا کم از کم لاہور کے لوگ تو بیک گراؤنڈ سے بھی واقف ہیں. آپ پروفیشنل ہو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، بہت کامیاب ہو، لیکن کھرب پتی ہوتے تو ہم نے نہیں دیکھے اوور نائٹ. جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں جانا نہیں چاہ رہا. وہ پرائم منسٹر عمران خان نے وہ بیان کر دیا تھا. اور باقی جو آپ نے کہا ہے مکافات عمل، یہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے بڑوں کا، ہمارے رہبروں کا کہنا ہے کہ انسان اس جہان سے رخصت ہونے سے پہلے قدرت انہیں پوری طرح بے نقاب کر دیتی. یہ ایک زمانے میں نے بات کی تھی، وہ بڑی وائرل ہوئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گھر میں اتنا پیسہ رکھ لیتے ہیں، اتنی دولت گھر میں رکھ لیتے ہیں کہ عزت رکھنے کی جگہ اس گھر میں نہیں رہتی. جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے بالکل نیمسس ہے، مکافات عمل ہے. اور اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے. آپ بلیم کرو گورنمنٹ کو، بلیم کرو نیب کو، جس کو جو چاہے آپ بلیم کرو، پر یہ ریالٹی ہے. یہ انٹرویو یہ تو عمران خان نے نہیں ارینج کرایا. خود بندہ پوچھے تو نے جانا ضرور ہے، ضرور منہ کالا کرانا ہے، نہ جاؤ، ٹال دو. ہیرا پھیری کے، جھوٹ کے یہ ایکسپرٹس ہیں، لیکن نہیں، قدرت نے یہ دن دکھانا تھا جو پوری فیملی کے لیے عذاب بن گیا ہے. اور میں پچھلے 2 دن میں بے شمار ایسے لوگ جو اور کچھ نہیں تو کم از کم پی ٹی آئی کے وہ ہمدرد نیوٹرل ٹائپ لوگ کہہ رہے ہیں، وہ بھی ایسی زبان ان کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں. تو مکافات عمل ہی ہے، اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے. بطور قوم پاکستانیوں سے ایسی کیا غلطی ہوئی جس کی انہیں یہ سزا مل رہی ہے. ذیشان راجپوت، پہلے تو آپ کو مبارک ہو. یہ ملک، سرحدیں یہ انسانوں کی، انسان رب العالمین کی تخلیق ہے. اور یہ کرۂ ارضی و آبی، ہم اسے ارضی کہتے ہیں، حالانکہ ارض اس میں بہت تھوڑی ہے، باقی تو پانی ہی پانی ہے. یہ کرۂ ارضی و آبی بھی اسی کی تخلیق ہے. جہاں آپ نے قدم رکھ دیا وہی. میں کینیڈا میں ایک بار میں نے لیکچر ٹائپ چیز تھی کو میں نے پاکستانیوں کو کہا کہ دیکھو، پاکستان ماں ہے، کوئی شک نہیں. ایک ماں جو کھلا نہیں سکی، دیکھ بھال نہیں کر سکی، تو جن ملکوں نے آپ کو سنبھالا
یہ وہ ماں ہے جس نے آپ کو جنم تو نہیں دیا لیکن آپ کو زندگی میں آسودگی دی، عزت دی، شناخت دی. ٹھیک ہے، تو یہ توازن رکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہمیشہ یہ آپ ذہن میں رکھیں. باقی جو آپ نے کہا ہے کہ بطور قوم پاکستانیوں سے ایسی کیا غلطی ہوئی، پاکستانیوں سے کیا غلطی ہوئی؟ آوے جاوے بت پرستی سے بدتر کام ہے شخصیت پرستی. پتہ نہیں، ان کے دل پتھر کے ہیں، ان کے دماغوں میں بھس پڑا ہے. بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ، مجھے کوئی تسلی، میں اسی لیے یہ کیے جا رہا ہوں کہ یار اچھا کچھ تو ایسے ملتے ہیں جو جن کی سوچ تبدیل ہوتی ہے، جن کی رائے تبدیل ہوتی ہے. چلو پرسنٹیج کم صحیح، اکثریت کون ہے؟ آوے جاوے میاں دے نعرے وجن. کیا میاں تو کیا اس کے نعرے، روٹی کپڑا مکان ہوں. آج تک سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ ٹین ایج تھی میری، اس آئی واز اے ٹین ایجر جب بھٹو صاحب تشریف لائے. روٹی مل گئی نہیں. یہ پچھلے الیکشن میں کوئی کسی چینل کا کوئی نمائندہ یا نمائندی تھی، وہ مائک لے کے پھر رہی تھی، لوگوں سے پوچھ رہی تھی کہ بھئی پیپلز پارٹی نے الیکشن کوئی آپ کو کوئی روٹی کپڑا مکان کا نہ، روٹی ملی نہیں جی، بے روزگار ہیں. اچھا کپڑا مکان برا حال ہے، ووٹ کس کو دینا جی؟ تو مجھے آج بھی یاد ہے 3-4 بالکل بھوک مری بیچاری خواتین اور بندے، انہوں نے کہا جی رانی بی بی کو. رانی بی بی کس کو کہہ رہی تھی؟ بے نظیر بھٹو کو. بس بھائی، اگر آپ کو خود اپنے آپ پہ رحم نہیں آ رہا، میں نے کون سا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ اور دنیا میں آپ انسان کو ہر حرکت سے، ہر کام سے روک سکتے ہو. اگر آپ کے ادارے مضبوط ہیں تو اسٹیٹ کین میک شور کہ بھئی کوئی کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ نہ کرے، کوئی کسی کو ابیوز نہ کرے، کوئی کسی بچے کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کوئی کسی کا حق نہ مارے، کوئی ڈاکہ نہیں ہوگا فلانا. یہ سارا ایک چیز سے دنیا کی بڑی سے بڑی ریاست، دنیا کی ہر کامیاب ریاست اکٹھی ہو جائے، ساری اکٹھی ہو جائے، وہ مجھے خودکشی سے نہیں روک سکتے. میں رات کو سونے سے پہلے کانچ کا ایک ٹکڑا اٹھاؤں گا، شارک پہ پھیروں گا، کیا کر لو گے تم؟ یہ جیسے افراد خودکشی پہ تلے ہوتے ہیں، اسی طرح اقوام بھی خودکشی پہ تلی ہوتی ہیں. آپ کے دل پہ کوئی اور دماغ پہ کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا، یو ہیو ایوری رائٹ. ایک پاکستانی کے، ایک انسان کے، ایک مسلمان ہونے کے طور پہ آپ کا حق ہے ایک خوبصورت، آسودہ، صاف ستھری زندگی. یہ جو کر رہے ہیں کہ جی یہ آبے جاوے، جب تک یہ آبے جاوے رہے گا اور میاں دے نعرے بجن گے تو پھر اور بھی بہت کچھ بجے گا. وہ واجر ہے. تھینک یو ویری مچ.